السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ویلاگ بابو سر ٹاپ سے چلاس جگلوٹ سے اسکردو تک کا ہے۔ بابو سر ٹاپ کوئی 13,700 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے اور وادی کاغان کا سڑک سے مربوط بلند ترین مقام ہے۔ یہ سڑک عام طور سے مئی سے سپتمبر تک کھلی ہوتی ہے۔ سال کے باقی حصے برف باری سے اس سفر کے قابل نہیں رہتے۔ ان دنوں میں یہ سڑک پنجاب اور KPK سے گلگت بلتستان کا آسان ترین سفری ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کا دوسرا راستہ شرائع قراقرم ہے جو سال کے 12 مہینے کارآمد رہتی ہے، لیکن سفر لمبا ہے اور خشک کالے پہاڑ سفر کی ویرانی کو بیزاری میں بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بابو سر ٹاپ پوری طرح سردیوں میں برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ بابو سر ٹاپ کی بلندی سے چلاس کی طرف وادی کا سفر اور سڑک دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں سے ایک ہے۔ سڑک اتنی تیزی سے بال کھاتی ہوئی نیچے اترتی ہے کہ پسینہ آ جاتا ہے، اور یہاں پر ڈرائیوروں کو ضروری ہوتا ہے کہ میدانی علاقے کے جو اکثر ڈرائیور ہیں وہ گاڑی کی بریک فیل کر بیٹھتے ہیں اور کئی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں گاڑی کو اونچے گیئر میں چلانا ہوتا ہے اور بریک کا استعمال محدود کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، ایک سڑک ہے، اور پھر جب آپ یہاں دوسرے تیسرے چوتھے گیئر میں جائیں گے تو یقیناً حادثات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں سے جو ڈرائیور پہاڑی علاقے کی ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ان کو یہاں چھوٹے گیئر پہ گاڑی چلانی چاہیے۔ لین جی سامعین، آگے اب ہم اپنے بابو سر ٹاپ سے چلاس کی طرف کا سفر شروع کیا ہوا ہے۔ بابو سر سے چلاس کوئی 30 کلومیٹر نیچے واقع ہے۔ 15 کلومیٹر نیچے جب آپ آئیں گے تو آپ تقریباً چلاس کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو ایک ندی جو چلاس میں بہتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ بیسیکلی جو گلیشیئر کا پانی پگھل کے آتا ہے، بڑا صاف شفاف پانی ہوتا ہے، خوبصورت وادی ہے۔ اور چلاس چھوٹا سا چلاس جو ہے وہ چھوٹا سا شہر ہے جو دریائے سندھ کے کنارے قراقرم ہائی وے کے ساتھ اور اوپر بابو سر کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اور چلاس جو ہے یہ دیامیر ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ یہ خوبصورت وادی ہے، یہ ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جسے ہم چلاس شہر کی طرف جیسے ہم چلاس شہر کی طرف جاتے ہیں تو اوپر برف کا ایک سین ہوتا ہے اور موسم بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن جو ہی آپ چلاس میں کی طرف شہر کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ سڑک نیچے اترتی ہے، اسی تیزی کے ساتھ جو ہے نا جو ہم چلاس کی طرف سفر کرتے ہیں تو گرمی بھی اسی شدت سے بڑھتی جاتی ہے۔ اور اس گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلے آپ ٹھنڈے موسم سے نیچے جب چلاس کی طرف جاتے ہیں اور ساتھ آپ کو گرمی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ چلاس سے تو نیچے آتے ہیں اور چلاس کی ویلی کراس کرتے ہیں تو اسی تیزی کے ساتھ پہاڑوں کا رنگ سبز سے مٹیالہ اور سیاہی مائل ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی ایک طرف سبز اور ٹھنڈی برفانی وادی کاغان ہے تو دوسری طرف خشکی کا راج نظر آتا ہے۔ دراصل بابو سر ٹاپ اور نانگا پربت مون سون ہواؤں کے راستے کی دیوار بن کر کھڑے ہیں جو اسے پہاڑ کی دوسری طرف بارش برسانے سے روکتے ہیں۔ ہم بابو سر ٹاپ سے نکلی ٹھنڈے اور شفاف پانی کی ندی کے ساتھ تعمیر شدہ
روڈ پہ سفر کرتے ہوئے چلاس سے گزر کر شہرۂ قراقرم پہ جا رہے تھے۔ اب ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو شہرۂ قراقرم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ شہرۂ قراقرم، جسے شہرۂ ریشم بھی کہتے ہیں، دنیا کا 8واں عجوبہ کہلاتی ہے۔ یہ عظیم شاہراہ پاک چائنا مشترکہ جدوجہد کی عظیم داستان ہے۔ یہ سڑک 1959 سے 1979 تک 20 سال کے عرصے میں تعمیر کے مراحل مکمل کر کے معرض وجود میں آئی، اور یہ واقعی دنیا کا ایک عجوبہ ہی ہے۔ یہ خوبصورت مناظر وادی چلاس کے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو شہرۂ ریشم ہے یہ 1300 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ سڑک دریائے سندھ کے کنارے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ مانسہرہ سے خنجراب تک 800 کلومیٹر پاکستان میں طے کر کے یہ سڑک چین میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر کے دوران کوئی 1000 لوگوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی، جن میں 800 پاکستانی اور باقی چائنا کے لوگ ہیں، چینی تھے۔ مانسہرہ اور خنجراب پاس کے درمیان اس سڑک پر بشام، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا اور سست کے مشہور مقامات آتے ہیں۔ اور یہ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رائے کوٹ برج آتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے جہاں سے فیری میڈوز کو ایک روڈ جاتی ہے، اور فیری میڈوز میں فیملی اور بچوں کے ساتھ جانے کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں کا جو راستہ ہے وہ بڑا خطرناک اور بل کھاتی ہوئی کچی سڑک، وہ کسی وقت بھی کسی حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ بہرحال جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ ضرور وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہاں فیری میڈوز میں پہنچ کے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے میں آ گئے ہیں۔ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی شہرۂ ریشم پہ ہم جا رہے ہیں۔ اور جب آپ جگلوٹ پہنچتے ہیں تو جگلوٹ ایک ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں جگلوٹ میں ایک مونومنٹ بنا ہوا ہے، اور یہ 10-12 فٹ کی بلندی پہ تعمیر کیا ہوا ہے، اور یہ مونومنٹ جو ہے وہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، چونکہ یہاں دنیا کے 3 بڑے بلند ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہندوکش، قراقرم اور کوہ ہمالیہ کے جنکشن کہا جاتا ہے اس کو، اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں دنیا کے 3 سب سے بڑے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جگلوٹ سے کوئی 6 کلومیٹر اوپر ایک سسپینشن برج ہے جو دریائے سندھ کے اوپر 19ویں صدی میں مہاراجہ کشمیر پرتاپ سنگھ نے بنوایا تھا۔ اور جگلوٹ سے ایک سڑک شہرۂ ریشم کو سکردو سے ملاتی ہے، جو یہاں سے کوئی 150 کلومیٹر دور ہے۔ اور ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ شہرۂ ریشم جو ہے یہ آج کل تو سفر کے لیے محفوظ ترین سمجھی جاتی ہے، اگرچہ جی ہم آج کا ہمارا یہ ویلاگ سکردو تک ختم ہوا۔ یہ سکردو کے رات کے مناظر ہیں، تو یقیناً آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے یوٹیوب چینل محمود گیلانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔